ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ماہ شعبان المعظم کا ہے اور اس مہینے کی اور فضیلتیں اگر کچھ نہ بھی بیان کی جائے تو صرف ایک حدیث مبارکہ اس مہینے کی فضیلت میں ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شعبان من شہری، کہ شعبان میرا مہینہ، جس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ ماہ مبارک کی برکتیں کیا ہوگی، اور جو آنے والی شب ہے اس کو شب برات ہم اور آپ کہتے ہیں۔ شب برات مطلب آزادات، اور اس شب کا نام آزادی کی رات اس لیے رکھا گیا کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو جہنم سے آزادی کا مشدہ عطا فرمایا۔ سرکار ابد قرار روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا عمل ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جن کا فرمان ہمارے لیے قانون ہے، جن کے پیچھے چلنا ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وہ رسول ہاشمی رحمت تمام آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اسی آزادی کی بنیاد پر اس کو لیلۃ البرات کہا گیا ہے، آزادی کی رات۔ میرے پیارے آقا دیوانوں، یہاں پر اس وقت کچھ لوگوں کو مغالطہ ہے کہ آخر یہ شب برات کا ثبوت کہاں سے ہے، شب برات کہاں سے ہے۔ اول چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی تب سے، ہمارے باپ داداؤں نے تب سے آنکھ کھولی تب سے، ان کے باپ داداؤں نے آنکھ کھولی تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف مسلسل شب برات کو مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی جو دور رسالت سے قریب تر تھا، اس دور میں شب برات کو منایا جاتا تھا، یعنی 15ویں شب کو اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی تھی، نوافل کا اہتمام کیا جاتا تھا، رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا جاتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ، جیسے جیسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آقائے کریم کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، محرومیاں بڑھتی جا رہی ہے، اسلام سے تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس درمیان میں شیطان نے ہمارے درمیان ایسے فتنے، فسق و فجور پیدا کر دیے کہ اب شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں تک بات ہے کیا شب برات صحابہ کرام نے منائی، میں آپ سے عرض کروں گا بات یہی تو ہے۔ ہم نے دراصل حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، احادیث پر نگاہیں ہماری نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کا بڑی باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ آپ دیکھیں، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ایک بدبو ظاہر ہوئی، ایک بھیانک بدبو ظاہر ہوئی۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بدبو سے بے چین ہو گئے۔ سرکار ہو، یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ یہ جو بدبو آ رہی ہے یہ کس چیز کی آ رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ دیکھیں صحابہ کا انداز کتنا حسین ہے، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ کتنا واضح ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں یہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے
अल्लाह का महबूब जानता है। इसलिए कि जब किसी को यार बनाया जाता है तो उससे जात नहीं छुपाई जाती तो बात क्या छुपाई जाएगी। तो अल्लाह ने अपने महबूब को बहुत कुछ अता किया, बल्कि यहां तक फरमाया इन्ना अअतैना कल कौसर, ए महबूब हमने सारी कसरतें तुझे अता कर दी, बल्कि हबीब हम भी तेरे हो गए। आप गौर फरमाएं, जब खुदा उनका हो जाए तो अब दुनिया की कौन सी चीज है जो मुस्तफा जाने रहमत की नहीं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल करने पर मेरे सहाबा ये बदबू काहे की है, सहाबा ने अर्ज किया आका अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। तो मेरे आका फरमाते हैं ये बदबू एक गीबत करने वाले की बदबू है, गीबत किसी ने की है उसी की बदबू हमारी महफिल में जाहिर हुई। अब मैं आपसे पूछता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सही हदीस, इस पर किसी को कोई कलाम नहीं, आप फरमा रहे हैं कि ये बदबू की गीबत है। जैसे हमारे दरमियान कोई कचरे की कुंडी को उखाड़ दे तो बदबू आती है, गटर साफ की जाए तो बदबू आती है, उस वक्त गीबत की बदबू आई, आज गीबत की बदबू नहीं आती। तो इसका मतलब यह है कि आज मुसलमान गीबत से पाक हैं, किसी गली में गीबत नहीं हो रही है, किसी गली में गीबत नहीं हो रही है, किसी घर में गीबत नहीं हो रही है, किसी मोहल्ले में गीबत नहीं हो रही है, गीबत कहीं नहीं हो रही है। बताएं अगर कोई ये बात बड़े से बड़ा आलिम कहे, बड़े से बड़ा शेखुल हदीस कहे, बड़े से बड़ा खतीब कहे, आप कहेंगे मुल्ला जी आपको हालात से नावाकिफियत है, आपको नहीं पता, आप गीबत की खत्म होने की बात करते हैं। अरे कल तक जो कौम गीबत से रोकती थी आज वही अहले जुब्बा और दस्तार गीबत में मुब्तला हैं। कल तक के औरतें गीबत करती थी आज मर्द भी गीबत में मुब्तला हैं। कल के मुकाबले में रसूलुल्लाह का दौर तो खैरुल कुरून था, उस दौर के अंदर से ज्यादा गीबत तो आज के दौर में है। वो कौन बंदा है जो गीबत से महफूज नहीं, वो कौन है जो गीबत नहीं करता। गीबत की डेफिनेशन इतनी है कि किसी मोमिन के पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी बात करें कि अगर आप उसके मुंह पे करते तो उसके दिल को तकलीफ पहुंचती, इसी का नाम गीबत है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।